ظاہر ہے ہم یہ کہتے ہیں جی مولا متقیان کو نہیں ملا جو ان کا حق تھا، امام حسین کو شہید کر دیا، اس طرح ایک ایک امام زندان میں زہر دے دیا، یہ دے دیا، وہ دے دیا، حق کس کا تھا؟ امام کا۔ ابھی جو امام ہے مگر اس کا حق نہیں ہے، تو کیوں نہیں حق واپس دیا جا رہا؟ آپ بولیں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کون کرے گا؟ آپ نہیں کریں گے، میں نہیں کروں گا، تو کون کرے گا امام کے لیے؟ لیکن نہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا، ہمارا کام چل رہا ہے، مولانا صاحب مجلسیں ہو رہی ہیں، جیسن ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بس گھر جائیں، خدا حافظ۔ آپ ہمیں اتنی ٹینشن کیوں دے رہے ہیں؟ ٹینشن ہے نا یہ۔ لیکن جب تک صرف تاریخ سنائی جائے نا تو آدمی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب خوش ہوتے ہیں بھئی واہ واہ واہ۔ لیکن جب ذمہ داری نوپی جائے تو پتہ چلتا ہے علی کو مانتا کون ہے۔ علی ولایت قربانی مانگتی ہے، قربانی مانگتی ہے۔ بخن بخن کہنے والے تو 1,00,000 لوگ تھے، لیکن جب مولا نے کہا کہ صبح میں دیکھوں گا جو اپنے سر منڈوا کے بیٹھے ہوں گے، کتنے تھے؟ انگلیوں میں پورے نہیں تھے۔ کیوں؟ ولایت آسان نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے بہت شور مچایا ہے نا، ولایت 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 ولایت، ولایت زبان کا لقلقہ نہیں ہے، گردن کی رگیں کٹوانے کا نام ہے۔ ولایت یہ ہے کہ بدن کٹ جائیں مگر پھر بھی امام کی طرف کھچے رہیں، اسے ولایت کہتے ہیں۔ خوب یہ ولایت ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں؟ کوئی پلاننگ ہے؟ کوئی اسٹریٹجی ہے؟ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ امام کی حکومت کہاں ہوگی؟ امام کہاں خروج کریں گے؟ امام کیسے چلیں گے؟ امام کی فوج میں فوجیوں کی صفات کیا ہوں گی؟ کیسے کام ہوگا؟ حکومت کیسی ہوگی؟ سسٹم کیسے چلے گا؟ اقتصادیات کیسے ہوگی؟ معاشیات کیسے ہوگی؟ آئی ٹی کیسے ہوگی؟ روڈ کیسے ہوں گے؟ میڈیکل کیسا ہوگا؟ سوچتے ہیں ہم 1100 سال ہو گئے، ابھی بھی نہیں سوچیں گے تو پھر کب سوچیں گے؟ وہ یوسف زہرا ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ جس امام کی مصیبت کے لیے، مخصوصی کے لیے آئے ہیں، اس امام کو مختلف ہیں، کم سے کم 4 کہتے ہیں، ورنہ 14 سال زندان میں رہے۔ کیوں رہے؟ شیعہ کہاں تھے؟ مگر شیعہ نہیں تھے کیا؟ کیوں رہے؟ ایسا تاریخ کو کبھی تحلیل کے طور پہ بھی پڑھیں کہ کیا وجوہات تھی کہ لوگ اماموں کا ساتھ نہ دے پائے، اور کیا وجوہات ہونی چاہیے کہ ہم امام کا ساتھ دیں، ورنہ کیا فائدہ؟ اگر ہمیں یہی نہیں پتا، اس کی مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سادے طریقے سے، وقت تو کیونکہ ہے نہیں اتنا بہت زیادہ، کیونکہ ایک اور جگہ بھی دور ہے گا، بھی وہاں بھی جانا ہے۔ عزیزان محترم، امام کو نہیں پہچانے ہم لوگ، امام کو، جو امام کو پہچان جائے نا وہ کہیں پہ بھی ہو امام تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمیں امامت صحیح طرح بتائی نہیں جاتی، ہمیں وہی معذرت کے ساتھ قطعاً ایسا نہیں ہے لیکن اوورآل یہی ہوتا ہے، ہمیں وہی 2-4 باتیں ہر ممبر میں بتائی جاتی ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، جو ہمیں پتہ ہے ہم بھی سنتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔ امامت کسے کہتے ہیں؟ نظام امامت کیا ہے؟ کیوں خدا نے نبوت کے بعد نظام امامت کو رکھا؟ کیوں رکھا؟ مگر خدا نبی نہیں کہہ رہا آخری نبی ہے، ہاں نبی ختم ہو گیا، نبی تو نہیں آئیں گے، مگر دین کامل نہیں ہو گیا، ہاں دین کامل ہو گیا، مگر کس پہ کامل ہوا؟ کہا دین تب کامل ہوا جب میں نے نبوت کے بعد اگلا نظام دیا تھا۔ اگلا نظام یوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہوا۔ کب دین کامل ہوا؟ جب ولایت کا اقرار کروایا گیا، کہا اب قیامت تک تم بھٹکو گے نہیں، اس دین کو تم تک پہنچانے کے لیے میں ایک نیا سسٹم دے کے جا رہا ہوں۔
اس پہ جڑے رہو. حدیث اذان محترم، اگر سب ولایت علی کا اقرار کر لیتے خدا جہنم کو خلق نہیں کرتا. لیکن بہرحال ہو گیا. لیکن ابھی تو ہم واپس آ سکتے ہیں اس ایک کی ولایت پہ جو ایک ہی ہے پردہ غیبت میں. شیعہ سنی کو اختلاف نہیں، یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں، عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں، بدھسٹ بھی انتظار کر رہے ہیں، زرتشت بھی، سب ایک ہی کا انتظار کر رہے ہیں. کیونکہ امامت کے نظام کو سمجھیں. آج دیکھیں دنیا میں سارے نظام فیل ہو گئے، کمیونزم، سوشلزم سب ختم ہو گئے، کیپٹلزم تباہ ہو رہا ہے. امریکہ، یہ سارا ویسٹ، ان کے پاس سرمایہ داری کا نظام تھا، ختم ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں کیا ہے؟ سرمایہ داری کا نظام ہے. مگر کیا لوگ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں گزار رہے. ایک طبقہ ہے بس، وہ امیر سے امیر ہوتا رہتا ہے، باقی پستا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا نے بنایا ہے نظام. مگر یہ نظام کیا انسان کو کامیابی میں لے کے جائے گا؟ نہیں. امریکہ لے کے جائے گا؟ نہیں. ویسٹ لے کے جائے گا؟ نہیں. سعودیہ کا نظام لے کے جائے گا؟ نہیں. ملیشیا کا لے کے جائے گا؟ نہیں. تو پھر پروردگار تو نے دنیا کو خلق کیوں کیا؟ جب ہم کمال پہ ہی نہیں جا سکتے تو کیوں خلق کیا ہمیں؟ خدا کہے گا نہیں، میں نے تو خلق بھی کیا تھا، نظام بھی دیا تمہیں، تم نے خود نظام کو قبول نہیں کیا. صرف وہی ایک نظام ہے جو الہی نظام ہے، وہی انسان کو نجات دے سکتا ہے اور کوئی نظام نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ مخلوق خدا کی پروڈکٹ ہے، خدا جانتا ہے اس کو کیسے چلانا ہے. بھئی ہم اگر کسی بھی ڈیزگنیشن پہ آتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ کرپشن کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اس کو اپنے رشتہ دار کو نوکری دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، یہی کرتے ہیں نا ہم لوگ. تو خب انسان کامیاب تو نہیں ہو سکتا، مگر خدا اس کا انتخاب کرتا ہے. اور الہی نظام صرف اہل کو اس مسند پہ بٹھاتا ہے. اگر صلاحیت ہے تو آؤ، چاہے تم جون جیسے غلام ہو یا حبیب ابن مظاہر جیسے صحابی ہو، چاہے تم وہاب قلبی جیسے تھوڑے دنوں پہلے کے مسلمان ہو یا آخر میں آنے والے حر علیہ السلام ہو. جو اہل ہے اس جگہ ملتی. ہم امامت کو سمجھیں، پڑھیں کتابیں، پڑھیں اذان محترم، امامت پہ کتابیں پڑھیں. اتنا تو حق بنتا ہے ہمارا اپنے امام پر، اپنے عقیدے پر. کتنی کتابیں پڑھی ہم نے؟ بولے جی عقیدہ ہونا چاہیے، جی عقیدہ ہونا چاہیے. وہ کیا عقیدہ ہے؟ عقیدہ درست ہونا چاہیے. او بھائی کون سا عقیدہ بتاؤ؟ امامت پہ عقیدہ ہے. کتنی امامت پہ کتابیں پڑھی ہیں، کتنی امامت پہ حدیثیں پڑھی ہیں، کتنی امامت کے لیے عقلی دلیلیں ہیں ہمارے پاس. پروف کریں اس کو، اپنے لیے پروف، کسی کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے. خود انسان کو اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے کسی کو تھوڑی دکھانا اس کا عقیدہ کیا ہے، لیکن خود تو صحیح ہو کہ ہم اس عقیدے کو ظاہر کریں. اور اس مشن کے لیے ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ مشن ہے نا یہ، امام کی امامت کو دنیا میں کرنا یہ مشن ہے. اس مشن کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، بلڈنگ بنا رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، پتھر رکھ رہے ہیں، پل بنا رہے ہیں. خوب یہ اذان محترم، یہ سوال کیا جائے گا من امام ہوگا. قبر میں اتریں گے، پوچھیں گے تمہارا امام کون ہے؟ پہلے، دوسرے، تیسرے، تو چلے آپ بولے آخری امام جب تک نہیں نکلتا جب تک اطاعت نہیں ہوتی. خوب امام کو پہچانے. امام وہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. امام فرماتے ہیں، امام اسے کہتے ہیں جو ایک نگاہ روئے زمین سے بلند کرتا ہے، اس کی ایک نگاہ عالم امکان کے مرکز سدرۃ المنتہا پہ جاتی ہے. امام یعنی پوری کائنات ہاتھ میں ہے. راوی کہتا ہے چھٹے امام سے
یہ اپنا رسول اللہ، ہم جب بھی آپ سے کوئی چیز پوچھتے ہیں آپ فوراً بتا دیتے ہیں کسی بھی چیز کو۔ کہا کائنات ہمارے سامنے ایک کھلی ہوئے ظرف کی طرح ہے۔ کہا تمہارے سامنے برتن میں کھانا رکھا ہو کہاں سے کھاؤ گے؟ کہا جہاں سے دل چاہے۔ کہا کائنات ہمارے آگے ایسے ہی ہے۔ امام ابو بصیر کہتا ہے میں کوفہ میں میں درس دیتا تھا، درس دیتے ہوئے خواتین سے تھوڑا ہنسی مذاق ہو گیا، مدینہ پہنچا امام کی خدمت میں، امام نے مجھے کہا ابو بصیر نامحرموں کے ساتھ انسان ایسے گفتگو نہیں کرتا۔ امام آپ ادھر، امام شخص امام کا ماننے والا ہے، امام کی خدمت میں کہا، امام نے مجھے تمہارے بھائی کا کیا حال ہے؟ کہا مولا ٹھیک ہے مگر آپ کے معاملے میں تھوڑا تردد کا شکار ہے، یعنی شک کرتا ہے۔ کہا اچھا؟ کہا اس سے بولو کہ اس وقت فلانی جگہ فلانے درخت کے نیچے وہاں شک کا شکار کیوں نہیں ہوا؟ اب اس کو تو نہیں پتا تھا، یہ اپنے بھائی کے پاس گیا، کہا نا احتیاط پہ عمل کرتا ہے، یعنی آپ کو امام ماننے میں احتیاط کرتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ، تو امام نے کہا اس وقت احتیاط کیوں نہیں کی فلانی جگہ فلانے درخت کے نیچے؟ اس نے جا کر اپنے بھائی سے بولا کہ میں نے مولا سے کہا تھا تو مولا نے تمہارے بارے میں پوچھا کہ احتیاط، تو کہا کہ اس درخت، اس نے جیسے یہ سنا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ میں ایک سفر میں تھا، میرے ساتھ جو ہم سفر تھا وہ اور اس کی کنیز تھے، میرا دل اس کی کنیز پہ آ گیا، میں نے رستے میں کوئی بہانہ کر کر اس کو بھیجا اور اس درخت کے نیچے میں نے فعل بد کہا۔ امام جو نہیں چھپا سکتے کچھ، امام وہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جانے محترم، یہ بات اس کی صرف خطابت کی تھوڑی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سورہ توبہ میں کہتا ہے پروردگار اپنے نبی سے فرما رہا ہے، اپنے محبوب سے، اے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے چلے جائیں، اللہ رسول مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ آپ عمل کریں گے تو دیکھیں گے، نہیں، آپ کی نیتوں سے واقف ہیں، دیکھ رہے ہیں، امام دیکھ رہے ہیں۔ ہر ہفتے 2 دفعہ امام کی خدمت میں ہمارے اعمال جاتے ہیں، ایسے امام شخص مشہد سے باہر نکلا، شدید برف، اتنی برف کے راستہ بند، جیسے دھند ہوتی ہے نا آدمی پھنس جاتا ہے، برف، اتنی برف کے نظر بھی کچھ نہیں آتا۔ اس کا ٹرک خراب ہو گیا، سامان لے کے آتا جاتا تھا، اس نے بڑی کوشش کی لیکن صحیح نہیں ہوا، سردی بہت تھی، گاڑی بند، اسے یقین ہو گیا کہ وہ تھوڑی دیر میں مر جائے گا کیونکہ شدید سردی ہے۔ جب اسے مرنے کا خیال آیا تو اسے اپنے اعمال یاد آنا شروع ہو گئے، آہستہ آہستہ اس نے اپنا محاسبہ کیا کہ وہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا، وہ فلانا کام کرتا ہے، فلانا کام غلط کرتا ہے، یہ وہ، اب یہ پریشان ہونا شروع ہو گیا۔ اچانک سے اس نے کہا کہ امام سے توسل کیا، بہرحال ماننا والا تو تھا امام کا، کہا کہ اگر میں یہاں سے بچ جاؤں تو میں یہ برا کام بھی چھوڑ دوں گا اور نماز کو بھی اہمیت دوں گا۔ یہ اس نے ارادہ کرنا، کس نے دیکھا سامنے سے کوئی پانے وانے پکڑ کے لا رہا ہے، اس نے اشارہ کیا، اس نے گاڑی کو نہیں کیا، اس نے کہا اسٹارٹ کرو، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی، اس کی ٹرک تھا۔ اب وہ شیشے کی طرف آیا شخص دروازے کی، اس نے کہا کہ بہرحال آپ نے میری مدد کی ہے، یقیناً ہو سکتا ہے آپ کی بھی گاڑی کہیں خراب ہو تو میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اس نے کہا نہیں، ہماری کوئی گاڑی خراب نہیں ہوئی، صرف وہ جو تم نے عہد کیا ہے اس پہ قائم رہنا۔ کہا کہ میں ابھی یہ سوچتا
کہ یہ کون ہے. وہ شخص آ چکا تھا، امام. عزیزان محترم، ہم نہیں دیکھ رہے، وہ تو دیکھ رہا ہے.